نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم قل للذين كفروا ستغلبون آپ فرما دیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر اختیار کیا یقیناً تمہیں شکست ہوگی وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ اور جمع کیے جاؤ گے تم جہنم کی طرف وَبِئْسَ الْمِہَادُ اور وہ برا ٹھکانہ ہے قَدْ كَانَ لَكُمْ آیَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا یقیناً ہے تمہارے لیے نشانی دو گروہوں میں جو آمنے سامنے ہوئے فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ایک گروہ لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا کہ دیکھتے تھے وہ اپنے آپ کو ان سے دگنے کھلی آنکھ واللہ یؤید بنصرہ من یشاء اور اللہ تائید کرتا ہے اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتا ہے ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار یقیناً اس میں البتہ عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔ کل کے درس میں یہ بات آئی تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو ایمان کی دعوت دی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آپ کا مقابلہ ہوا ہے نا تجربہ کار لوگوں سے اور ان پہ آپ نے غلبہ پایا ہے، آپ ہمیں جنگ کی دھمکی دے رہے ہیں، اگر ہم سے مقابلہ ہوا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، اللہ پاک نے آپ کو حکم دیا کہ ان کافروں کو بتا دو ستغلبون یقیناً تمہیں شکست ہوگی۔ پھر کل کے درس میں بتایا تھا کہ ان کے 3 قبیلے تھے، تینوں قبیلوں کو شکست ہوئی اور فرمایا ان کا انجام بھی بیان کیا وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ اور تم کیا ہے جہنم میں جاؤ گے، اور جہنم جو ہے بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اگلی آیت میں انتہائی اختصار کے ساتھ غزوہ بدر کو بیان کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کی تفصیل سورہ انفال اور سورہ توبہ میں بیان کی گئی ہے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں رمضان المبارک میں پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو 313 کا لشکر کم و بیش یہ مدینہ سے لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کے پاس 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھیں۔ ایک اونٹ پہ 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدل چلنے کی باری آتی تو یہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتے کہ آپ سوار رہیں، ہم پیدل چل لیں گے۔ آپ فرماتے کہ تم طاقت میں قوت میں مجھ سے زیادہ نہیں ہو اور میں ثواب سے مستغنی نہیں ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پر پیدل ہی چلتے تھے۔ مقام روحہ پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ کو مدینہ طیبہ کا حاکم مقرر فرما کر مدینہ طیبہ واپس بھیج دیا۔ دوسری طرف قریش نے اپنا لشکر تیار کیا اور وہ لشکر تقریباً 1000 پہ مشتمل تھا اور اس کا سردار جو ہے وہ ابو جہل تھا۔ اس لشکر میں
مشرکین مکہ کا کوئی سردار بھی ایسا نہیں تھا جو شریک نہ ہوا ہو سوائے ابو لہب کے۔ اس نے ابو جہل کے بھائی عاص بن ہشام کو اپنی جگہ بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں خبر دی گئی کہ کفار کا اتنا بڑا لشکر مقابلے کے لیے آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا کہ مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ اللہ پاک نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ انجام دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، آپ جائیں، آپ کا رب جائے، جا کر قتال کریں، ہم تو یہی ہیں بیٹھنے والے۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں، حضرت مقداد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو یہ کہیں گے کہ آپ اور اللہ دشمن سے قتال کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ دشمن سے قتال کریں گے۔ ہم دشمن کا مقابلہ آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے، ہر طرف سے کریں گے۔ اس حدیث کے روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف دیکھا کہ وہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں مجھے مشورہ دو۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ جو کچھ آپ اللہ پاک کی طرف سے لے کر آئے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ جان نثاری کا ہم آپ کو عہد دے چکے ہیں۔ آپ گھر سے کسی اور ارادے سے چلے تھے، لیکن یہاں اللہ پاک نے اور صورت پیدا فرما دی ہے، جو منشا مطابق ہو آپ اس کے مطابق کریں۔ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جس سے چاہے تعلقات قائم کریں، جس سے چاہے قطع کریں، جس سے چاہے دوستی کریں، جس سے چاہے دشمنی کریں، اور ہمارے مال میں سے جتنا چاہیں آپ لے لیں اور جتنا چاہیں ہمارے لیے چھوڑ دیں۔ جو مال آپ لے لیں گے ہمیں اس پہ زیادہ خوشی ہوگی اس مال سے جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے۔ آپ ہمیں برق الغمات تک، دور دراز علاقے تک جانے کا حکم دیں گے، ہم وہاں جائیں گے۔ آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، اور ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جو پیچھے رہے۔ ہم دشمن کا مقابلہ کرنے کو مکروہ نہیں سمجھتے، ہم صبر کرنے والے اور دشمن کے مقابلے میں سچے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ہم سے ایسے شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھلائے گا کہ جس سے آپ خوش ہوں گے۔ آپ اللہ کا نام لے کر ہمیں لے چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ مختصر جماعت لے کر بدر پہنچے۔ کفار وہاں پہلے پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے جو پختہ جگہ تھی اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے حصے میں وہ جگہ آئی جہاں ریت تھی، جس میں چلنا مشکل تھا، پاؤں دھنستے تھے۔ اللہ کی شان، رات کو بارش ہوئی۔ حضرات صحابہ کرام نے چھوٹے چھوٹے حوض بنا کر پانی کو جمع کر لیا اپنے لیے، جانوروں کے لیے، یہاں تک کہ جو لڑنے کے لیے آئے تھے انہیں بھی وہاں سے پانی لینے کی اجازت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کی رات ہم جتنے تھے سب سکون کی نیند سوئے۔ سامنے 1000 کا لشکر ہے اور مسلح ہے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کو نیند نہ آئی ہو، سب آرام کے ساتھ سوئے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ساری رات جاگتے رہے اور اللہ پاک کے سامنے گریہ وزاری کرتے رہے، روتے رہے، دعا کرتے رہے۔ اور حضرت ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمیں اس جگہ پر لے گئے جہاں صبح لڑائی ہونا تھی۔ آپ نے اشارے کر کر کے بتایا کہ اس جگہ فلاں قتل ہوگا، اس جگہ فلاں قتل ہوگا، اس جگہ فلاں قتل ہوگا۔ چنانچہ صبح ہوئی، جب مقابلہ ہوا تو جہاں جہاں آپ نے جس جس کے بارے میں اشارہ دیا تھا وہ وہی قتل ہوا۔
اللہ پاک نے مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے بھیجے، پھر 3000 فرشتے بھیجے، پھر 5000 فرشتے بھیجے۔ یہ اللہ پاک صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی اس طرح کر رہے تھے، وگرنہ ایک فرشتہ بھی کافی تھا۔ اب زیر درس آیت میں اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، تحقیق ہے تمہارے لیے نشانی دو گروہوں میں، التقطا جن کا آمنا سامنا ہوا، فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تو لڑ رہا تھا اللہ کے راستے میں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گروہ تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، یرونہم مثلیہم، یہ اپنے آپ کو دگنا سمجھتے تھے، رائے العین کھلی آنکھوں، لیکن واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تائید کرتے ہیں اپنی مدد کے ساتھ جس کی چاہتے ہیں، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے۔